مکمل ناول لذت عشق۔ شازل رک جائے پلیز۔ وہ ایک دم اس کے جنون سے گھبرا گئی، جبکہ اس کی آنکھوں کے لال ڈورے اور ہی کہانیاں سنا رہے تھے۔ 2 سال کا ہجر کاٹا ہے عریشہ، اب اور نہیں۔ آج تم چیخو چلاؤ، جو مرضی کرو، میرے جذبات کو روک نہیں سکتی۔ وہ ایک لمحے میں اس کا بلاؤز کھینچ کے اتارتا دور اچھال گیا۔ عریشہ کا سر سینے میں اٹکا، آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ ہاتھ سینے پہ رکھ کے خود کو چھپانا چاہا، جو شازل کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ بیوی ہو میری، تمہیں دیکھنے کا چھونے کا پورا حق ہے مجھے۔ اس کے بازو ہٹاتا شدت سے بولتے اس کی بیوٹی بون پہ اپنے دانت گاڑ گیا کہ اس کی سسکیاں رونا سنتا وہ ایک دم گھبراتا۔ آج ایک کمپنی میں پھر سے انٹرویو دیتے ہوئے مایوسی سے وہ گھر واپس لوٹی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جاب بھی اس کو نہیں ملے گی۔ اتنی کم تعلیم پہ کوئی بھی کمپنی اس کو جاب دینے کے لیے تیار نہ تھی، جبکہ گھر میں اس کا کل اثاثہ اس کی ماں تھی، جو کہ اب ایک کینسر پیشنٹ تھی۔ پہلے تو وہ کچھ اور بھی کر کے گھر کا نظام چلا رہی تھی، لیکن اب وہ لنچ باکس بھی نہیں تیار کر سکتی تھی، کیونکہ اب ان کے بس کی بات ہی نہ رہی۔ ایسے میں عریشہ زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ ایک طرف ماں تھی اور دوسری طرف اس کی پڑھائی۔ اب وہ پڑھائی کو دماغ سے نکالتی ماں کی جانب متوجہ ہو گئی۔ امی، آپ نے کھانا کھایا؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ ارے بیٹا، کھا لیا تھا، میری فکر نہ کیا کر۔ عریشہ وہ اٹھ کے بیٹھتی یسیر سے بولی۔ امی، دوائی نہیں لیا ہوگی آنا، اسی لیے طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ عریشہ نے جلدی سے اٹھتے انہیں دوائی تھما دی تو وہ آنکھوں میں آنسو لیوں سے دیکھنے لگی۔ ان کا دل کیا کہ آج وہ اسے اس کی ذات سے جوڑا سارا سچ بتا دے، لیکن پھر ڈر گئی تھی کہ کہیں وہ انہیں اس حال میں چھوڑ کے چلی نہ جائے۔ وہ آج پھر خود غرض ہو رہی تھی، جیسے 19 سال پہلے ہوئی تھی۔ آپ آرام کریں، کل آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گی، اور انہیں پیار سے لٹاتے بولی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے پیسے ہونے چاہیے عریشہ، آپ فکر نہ کریں، سب ہو جائے گا، اب آپ آرام کریں۔ عریشہ نے لٹاتے خود باہر آ گئی، آنکھوں میں آنسو بھل بھل کے باہر آنے کو بےتاب تھے۔ اس کے پاس ایک آخری نشانی تھی، اس محبت کی جو اسے اس کی محبت سے ملی تھی۔ ہاں، اس نے اب تک وہ بریسلٹ پہن کے رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گولڈ کا وہ بریسلٹ وہ کہیں بھی کھو دے، لیکن اب وہ اسے بیچنے والی تھی۔ ایک دکھ بھری آہ بڑھتے آسمان کی جانب دیکھا۔ یا اللہ، میری مدد فرما، میں کیا کروں؟ وہ اپنے آنسو پوंچھتی اذان کی آوازوں پہ وضو بنانے کے لیے چلے گئی۔ بڑی سی گاڑی ارمانی ہوٹل کے بڑے سے گیراج میں آ کے رکی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی سے باہر نکلتے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ بڑے کروفٹ سے گاڑی سے باہر نکلتا ایک نگاہ اپنے ارد گرد ڈالتا، بلیک چشمہ کی اوٹ سے اپنی سیکرٹری اور گارڈز کو دیکھا، اور اپنے کوٹ کے بٹن کو ایک ہاتھ سے بند کرتا اپنے ہوٹل کے اندر داخل ہوا، جہاں پورا عملہ الرٹ ہوا تھا۔ ہاں، جہاں سے وہ گزر رہا تھا، اپنی پرسنالٹی سے سب کو مروب کیا جا رہا تھا۔ وہ دنیا میں رہنے والا ایک ایسا انسان تھا جس کے اندر ایک پوری دنیا بستی تھی۔ وہ محبت میں مار کھائے، محبت کا ڈسا ہوا کوئی اور نہیں، سید شازل شاہ تھا، جس کی خوبصورتی اور دلکشی کا ہر کوئی ہی دیوانہ تھا۔ سرخ و سفید رنگت، ہلکی بھوری بیئرڈ اور ماتھے پہ بڑے سلک بال، اور ان کے نیچے 2 بل انابیل لبوں پہ گھنی مونچھیں، 6 پیکس، چٹانی سینہ جو ان 2 سالوں میں جم جانے سے مزید دلکش ہو گیا تھا۔ اس کی گردن کے پیچھے بنا ایک ٹیٹو تھا، ایک الفابیٹ تھا جسے مزید برباد کر دیا گیا تھا۔ اس طرح کا ایک ٹیٹو اس کے دل کے مقام پہ بھی تھا، جس کے بعد میں شازل شاہ نے بہت بری طرح بربادی نکالی تھی۔ وہ الفابیٹ تو کہیں چھپ ہی گیا، لیکن اس کے ختم کرنے کے بجائے اسے اپنے جسم کا ناسور بنا چکا تھا، ایک ایسا زخم جو ساری زندگی نہیں بھرنا تھا۔ وہ آج کی میٹنگ ہوٹل میں ہونے والے ایونٹس کی ڈیٹیلز لے رہا تھا۔ پیپر ویٹ کو گھماتا وہ اور ہی خیالوں میں گھما تھا، لیکن سیکرٹری کی بتائی گئی ایک ایک بات اسے حرف بہ حرف یاد تھی۔ اس کا آئی کیو لیول انتہا کا تیز تھا۔ مسٹر انفان، لاسٹ والی میٹنگ آج کینسل کر دیں۔ جی سر۔ مسٹر انفان حیران ہوئے، کیونکہ وہ میٹنگ تو بہت امپورٹنٹ تھی۔ اگر آج نہ ہوتی تو ایک بہت بڑی ڈیل ہاتھ سے نکل جانی تھی۔ ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی کی برتھ ڈے کا ایونٹ تھا، جو اسپیشلی ارمانی ہوٹل میں منعقد ہونا تھا۔ اس سلسلے میں وہ میٹنگ تھی جسے شازل کینسل کر رہا تھا۔ کوئی ایشو مسٹر انور؟ شازل نے ایبرو چکاتے سرد لہجے میں پوچھا۔ نو سر۔ وہ گھبراتے ہوئے چپ ہو گیا۔ اوکے، گو ناؤ۔ وہ اپنی چیئر کو گھما کے اب لیپ ٹاپ کھولنے لگا کہ اس کے خاص ڈیٹیکٹیو کا فون آیا کہ سر، جو بریسلٹ آپ نے بتایا تھا نا، سیم ویسا ہی بریسلٹ جیولری شاپ میں بیچنے کے لیے ایک لڑکی آئی ہے۔ مقابل کی بات سنتے شازل کے مسلز بری طرح اسٹریچ ہوئے تھے۔
سختی سے اپنی آنکھیں میچے اور لب بھیجتے گہرا سانس بھر گیا۔ اس لڑکی کو فالو کرو اور بریسلٹ مجھ تک پہنچاؤ۔ اگلا حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کال کاٹ گیا۔ ماضی کا وہ حصہ آج بھی اس کے دل و دماغ میں پہلے دن کی طرح تازہ تھا۔ ایک پل کے لیے وہ اسے بھول نہیں پایا تھا جو آج اس کے پیار کی دی نشانی کو بیچنے چلی تھی۔ شازل کے دل میں چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ شاید وہ بھرم تھا جو اتنے عرصے سے قائم تھا، آج وہ ٹوٹ گیا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک شازل شاہ اندر ہی اندر ٹوٹ گیا تھا۔ علیشہ ماں کو ہاسپٹل سے گھر لے آئی تھی، جن کی حالت رات کو اچانک ہی بگڑ گئی تھی۔ کل مارکیٹ جب وہ بریسلٹ سیل کرنے گئی تو ابھی ٹھیک سے ریڈی بھی نہیں بن پایا تھا کہ سلمہ آنٹی کی کال آنے لگی۔ ان کی بات سنتے بنا بریسلٹ سیل کیا مارکیٹ سے نکلتی ہاسپٹل پہنچی، جہاں سلمہ آنٹی کا چھوٹا بیٹا ضمیر اس کی والدہ کو ہاسپٹل لایا تھا۔ اس کی والدہ سیدہ بیگم ICU میں تھی۔ آپ کو ان کی کیئر کرنی چاہیے اور ان کے ٹیسٹ کروا کے ان کا علاج شروع کریں، ورنہ یہ دھیرے دھیرے نہیں بہت جلد موت کی منہ میں چلی جائیں گی۔ دن کی ڈاکٹر کی بات یاد کرتے علیشہ نے سسکاری روکی۔ اس وقت وہ گھر پہ تھی، کچھ دیر پہلے ہی ماں کی ڈسچارج کروا کے گھر لائی۔ علیشہ نے ماں کی جانب دیکھا جو اب دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی اور ان پہ پڑھ پڑھ کے پھونکے لگا رہی تھی۔ آج اسے بہت زیادہ اکیلے پن کا احساس ہو رہا تھا۔ علیشہ باپ کی وفات کے بعد گھر کی اکلوتی بیٹی ہونے کے ناطے وقت سے پہلے ہی بڑی اور سمجھدار ہو گئی تھی۔ باپ کی کسی بہن بھائی نے ساتھ نہ دیا، نہ ہی ماں کے۔ غریبوں کے تو سائے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، یہ تو وقت کے فرعون ہوتے ہیں جن کی امیری نے غریب رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا۔ دادا جب تک تھے تو وہ کچھ نہ کچھ رقم علیشہ کی ماں کو دے جاتے، لیکن ان کی وفات کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس سب کے ساتھ علیشہ کو اپنی تعلیم جاری رکھنا محال لگ رہا تھا۔ ایسے وہ ان کی ایک پڑوسن تھی سلمہ آنٹی، بہت محبت کرنے والی اور ملنسار خاتون تھی وہ۔ مشکل وقت میں جہاں اپنوں نے ساتھ چھوڑا، سلمہ آنٹی نے ہر قدم پہ ان کا ساتھ دیا۔ ابھی وہ اپنی غریبی پہ بیٹھی مزید اللہ سے شکوہ کناہ ہوتی کہ دروازے کی بیل پہ چونکی، اٹھ کے دروازہ کھولا۔ سامنے سلمہ آنٹی کو دیکھ چہرے پہ مسکان آئی۔ گندمی رنگت، تیکھے نقش اور مقناطیسی آنکھیں اسے سب سے الگ بناتی تھی، اور جب وہ ہنستی تھی اس کی آنکھوں بھی ہنستی تھی۔ ارے بیٹا، تھوڑی دیر ہو گئی آنے میں، اب کیسی ہے سیدہ؟ سلام دعا کے بعد سلسلہ کلام جوڑا۔ اب بہتر ہے آنٹی، امی سو رہی ہیں، دھیرے سے کہتی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اللہ صحت دے، شفا دے، آمین۔ دعائیں دیتی وہ افسردہ سی ہو گئی۔ اللہ کروٹ کروٹ جنت دے اسلم بھائی کو۔ ان کے ہوتے آج تک کبھی سیدہ کو ہلکا سا بخار بھی نہیں ہوا تھا۔ بہت محبت اور جان چھڑکنے والا بندہ تھا اپنی بیوی پہ۔ بس ایک نہ ایک دن سبھی نے چلے جانا۔ سیدہ بھی تو بہت محبت کرتی تھی نا اپنے شوہر سے، جدائی نے اسے ایسا کر دیا۔ بہت دکھی لہجے میں بولی۔ علیشہ کی آنکھیں بھی نم ہونے لگی۔ بہت پرانی بات تو نہ تھی، وہ کالج میں داخل ہوئی تھی، باپ کی خواہش پہ وہ اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن سب نصیبوں کے کھیل ہیں۔ ایک دن اسے ہی کالج سے لینے جا رہے تھے اور روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی جان چلی گئی۔ ایک قیامت بن کے ٹوٹی تھی اسلم صاحب کی حادثاتی موت۔ کاش یہ امیر لوگ گاڑی سے کسی غریب کو مارنے سے پہلے اس کے گھر بار اور بچوں کا سوچ لے کہ ان کا کیا ہوگا۔ امیری کے نشے میں وہ تو اللہ کو بھی بلا بیٹھے ہوتے ہیں۔ آنٹی، آپ کے لیے چائے لاؤں؟ باتیں جو تکلیف دینے چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ ارے نہیں بیٹا، یہ تھوڑا سامان لائی تھی، کچھ فروٹس ہیں اور کھانے پینے کا سامان ہے، اب انکار نہیں کرنا، جانتی ہوں کہ تم بہت خوددار باپ کی بیٹی ہو۔ کہتے ہی ساتھ علیشہ کے چہرے کے تاثرات دیکھ وہ ٹوک بھی بیٹھی۔ علیشہ کا سر جھک گیا۔ فکر نہ کرو بیٹا، اللہ بہت کارساز ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا۔ لے، میں تو بتانا ہی بھول گئی، ماتھے پہ زور سے ہاتھ چپکا۔ شاذر سے بات ہوئی تھی میری، جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں پہ تمہاری نوکری کا کہا تھا اس نے۔ اچھا آنٹی، کیا کہا پھر شاذر بھائی نے؟ علیشہ پرجوش ہوئی، کہہ رہا تھا کہ آج شام میں بتائے گا، تو تم شام کو چکر لگا لینا گھر، اللہ بہتری لائے گا انشاءاللہ۔ علیشہ نے دل سے کہا۔ اچھا میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی، اپنا اور ماں کا خیال رکھنا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بے جھجک کہہ دینا بیٹا، پیار سے اسے کہتی وہ چلی گئی۔ علیشہ دروازہ بند کرتی اندر آ گئی، سامان کو اٹھا کر کچن میں رکھا اور بے اختیار نظر آسمان پہ چلی گئی۔ وہ کتنا بڑا کارساز ہے۔ ابھی وہ اللہ سے گلے شکوے کر رہی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے کیا سوچ کے بیٹھا ہے۔ واقعی امی صحیح کہتی ہیں، جو نصیبوں میں ہوتا ہے ساتھ بل ڈال کے اللہ ہم تک پہنچا ہی دیتا ہے۔
بس فرق یہ ہوتا ہے کہ جس سے امید ہوتی ہے وہاں سے نہیں، وہ اوپر والا کہیں اور سے ہی بندوبست کرتا ہے، کیونکہ نیکی کرنا بھی اللہ جس کے نصیب میں لکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ سب کے نصیبوں میں نیکی کرنے کا جذبہ پیدا کرے، آمین۔ علیشہ یونی سے واپسی پہ شاذر کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ وہ بہت بڑا ہوٹل تھا۔ ریسیپشنسٹ سے شاذر کا پوچھ کر وہ اس تک پہنچ گئی۔ اس نے کافی دیر انتظار کروایا۔ وہ بہت مصروف تھا، لیکن علیشہ کی نوکری لگ گئی تھی۔ وہ اسی میں خوش ہو گئی تھی۔ کل سے جوائن کرنا تھا۔ پارٹ ٹائم تھا اور ایکسٹرا ٹائم لگانے سے کمیشن الگ ملنا تھا۔ وہ بہت خوش تھی اور سیلری پیکیج بھی بہت اچھا تھا اور ہوٹل بھی کافی بڑا تھا۔ وہ بہت ہی خوشی سے گھر پہنچی اور سیدہ بیگم کو یہ خوشخبری سنائی۔ انہوں نے رب کا شکریہ ادا کیا۔ کھانا کھا کے وہ نماز پڑھ کے جلدی فارغ ہو گئی اور ماں کو لے کے باہر آؤٹنگ پہ چلی گئی، اس بات سے انجان کہ وہ ہوٹل کس کا ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ مجھے وہ لڑکی چاہیے ہر حال میں۔ وہ نکل گئی اور تمہیں پتہ نہ چلا۔ شاذل سے انتہا ہی غصہ ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ہر چیز کو آگ لگا دے۔ 2 سال وہ اس لڑکی سے الگ تھی۔ محبت کے ٹھکرائے جانے کا درد آج بھی اس کے دل کو کچو کے لگاتا تھا۔ شاذل شاہ نے آنکھیں میچی تھی۔ ایک بار میرے ہاتھ لگو عریشہ رجب، پھر دیکھو کیا حال کرتا ہوں تمہارا۔ وہ محبت جو کبھی دل میں موزن تھی، اب اس کی جگہ ڈھیروں نفرت نے لے لی تھی، اور یہ نفرت اسے کہاں لے کے جانے والی تھی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ نوکری کیسی چاہ رہی ہے بیٹا؟ سیدہ بیگم نے اسے آج یوں خاموش سا دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ ٹھیک، بلکہ بہت اچھی۔ وہ ایک دم چونکی اور مسکرا کے بولی۔ آج میری وہ بیٹی بہت چپ سی ہے۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سیدہ بیگم کو وہ کچھ صحیح نہ لگی۔ جی مما، سب ٹھیک ہے، اب خواہ پریشان نہ ہوں۔ اب وہ کیا بتاتی انہیں کہ وہ کیا جاب کرتی تھی ہوٹل میں، جس وجہ سے وہ اب اپنی عزت نفس کو روز کو چلتی تھی۔ یوں تو وہاں کسی کی جرت نہیں کہ کوئی بدتمیزی کرے، لیکن ایک ویٹرس کی جاب سے وہ اندر ہی اندر اپنا سارا اعتماد کھوتی جا رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہ تھا کہ ایک دن وہ یوں لوگوں کے سامنے کھانا پیش کرے گی، اور تب تو بہت مشکل ہوتا جب اندر سے انسان ٹوٹا ہو اور چہرے پہ مسکراہٹ ہو، لیکن پھر بھی وہ اللہ سے نا امید نہ ہوئی تھی۔ شاذل شاہ ہوٹل کے گراؤنڈ فلور پہ راؤنڈ پہ تھا کہ کھانے کی کوالٹی شکایت ملی تھی، اس لیے وہ ایک بار خود چیک کرنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ نیچے سے اوپر جاتا واپس لفٹ کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ ایک طرف سے آتے شور کی آواز پہ وہ تھما۔ اس کے قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ وہی آواز جسے وہ کب سے سننے کو ترس رہا تھا، وہ انہی قدموں پہ اس کی جانب پلٹا۔ وہ وہی تھی، بہت سے حساب اس سے باقی تھے، لیکن محبت اب بھی اپنی جگہ پہ تھی۔ کیا ہوا؟ ندا رو کیوں رہی ہو؟ علیشہ ایک ویٹرس کو روتا واپس آتا دیکھ اس کے پاس آئی۔ وہ سامنے ٹیبل پہ وہ جو لڑکے ہیں نا بہت بدتمیزی کر رہے ہیں، کیا کہا انہوں نے؟ علیشہ نے ان کی طرف دیکھتے غصے سے پوچھا۔ مجھے ٹچ کیا، وہ باقاعدہ رو دی۔ علیشہ نے غصے سے لب بھینچے۔ وہ لڑکے بھی ابھی شور و غل میں مصروف تھے کہ ویٹرس کم ہیئر، اس بدتمیز لڑکے نے پھر سے پکارا، جبکہ ندا جاتے ہوئے اب ڈر رہی تھی۔ اسٹاپ، تم رکو، میں جاتی ہوں۔ علیشہ نے دانت پیستے، لیکن وہ بدتمیزی کریں گے۔ علیشہ تم نے کچھ کہا تو نوکری چلی جائے گی۔ ایک اور لڑکی نے ڈرتے ہوئے روکا۔ علیشہ نے اسے گھورا۔ کیوں، ہم غریب لڑکیاں ہیں تو ہماری کوئی عزت نہیں؟ خود کو پلیٹ میں سجا کے پیش کر دیں ان لفنگوں کو۔ غصے سے علیشہ کا چہرہ لال ہو رہا تھا، لیکن ندا نے بھی روکنا چاہا۔ بیٹی نے وہیں کھڑا کیے وہ ان لڑکوں تک آئی، جو تعداد میں 4 تھے۔ یس سر، کین آئی ہیلپ یو؟ بہت احترام سے کہا، لیکن لہجے کی سختی پہ قابو نہ رکھ پائی۔ تم بھی آ سکتی ہو، تم بھی کم خوبصورت تو نہیں، کہتے اس نے کہکا لگایا۔ ساتھ میں علیشہ کے کندھے کو ٹچ بھی کیا۔ وہیں علیشہ کا صبر ٹوٹا اور پاس پڑی ٹیبل پہ جوس کا گلاس اٹھایا اور سارا جوس اس کے منہ پہ اچھال دیا۔ ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ تیری اتنی جرت؟ وہ لڑکا غصے سے اٹھا۔ علیشہ نے اسے کوئی موقع دیے بغیر زور سے پیچھے دھکا دیا۔ وہ الٹتا ہوا چیئر پہ جا گرا۔ اس کے باقی کے دوست بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ شدت جذبات کی وجہ سے علیشہ کچھ بول نہ پا رہی تھی۔ تقریباً سبھی عملہ اکٹھا ہو گیا۔ تو جانتی ہیں تو نے کسے دھکا دیا؟ تیری تو خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا، ورنہ اپنی ٹانگوں پہ واپس نہیں جا سکو گے۔ اچانک سے شاذل کی غصے سے بھری آواز سنتے سبھی وہاں تھمے، جبکہ علیشہ تو اگلا سانس لینا بھول گئی تھی۔ پلٹنا تو دور کی بات تھی، وہ وہیں سکتے میں گئی۔ یہ وہ آواز تھی جسے وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اپنے قدموں پہ چل کے نہ جا سکو گے، سرد آواز میں کہتا ہوا علیشہ اور اس لڑکے کے بیچ میں جا کھڑا ہوا۔ علیشہ کی نظر اس کی چوڑی پشت پہ پڑی۔ دھوپ میں گھنی چھاؤں کا احساس سا جاگا۔ جانتے ہو ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور اس نے مجھے دھکا دیا۔ وہ بڑکا تھا۔ شاذل کے بیچ میں دیوار بن جانے سے وہ بڑکا تھا۔ یہ جانے بنا کہ وہ کون ہے،
شریف ہونے کے باوجود میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ میرے عملے کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کرے۔ اپنی ویسٹ پہ ہاتھ رکھے پرسکون لیکن سخت لہجے میں کہا۔ سیکیورٹی شازل نے اونچی آواز میں پکارا تو ایک لمحے میں 3 سیکیورٹی گارڈز وہاں آ پہنچے۔ ان کو باعزت طریقے سے باہر چھوڑ کے آؤ۔ آواز میں رعب واضح تھا۔ دیکھ لوں گا۔ وہ لڑکا اپنی دوستوں کے ساتھ پھنکارتا ہوا باہر نکلا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ شازل نے اسے کہاں بھیجا ہے۔ وہ چاہتا تھا اس کا حشر نشر بگاڑ کے رکھ دیتا، لیکن اس میں ہوٹل کی ریپوٹیشن پہ حرف آتا۔ اس لیے یہاں تو خاموشی سے معاملہ ختم کر دیا، لیکن ارادہ ان کو اچھی طرح سبق سکھانے کا تھا۔ ان کے جانے کے بعد شازل شاہ عریشہ کی طرف پلٹا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پہ اٹھی۔ ایک کی نظروں میں درد، غصہ اور نفرت تھی تو دوسرے کی نظروں میں ڈر اور خوف۔ غلفام، فیمل اسٹاف کا حساب کتاب کلیئر کر کے میرے آفس میں بھیجو۔ ایک کڑی نظر عریشہ پہ ڈالتے ہوئے وہاں سے ہٹ گیا۔ کہیں بھولا بچا ایک آنسو گال پر ڈھلکایا۔ وہ بنا کچھ کہے ہی چلا گیا تھا۔ ان 2 سالوں میں ایک پل ایسا نہیں تھا جب وہ بھولا ہو۔ عریشہ کا دل تڑپ اٹھا تھا، کیا وہ مجھے پہچانا نہیں؟ خود سے سوال کرتی وہ دل میں ٹیس سے اٹھتی محسوس کر رہی تھی۔ دیکھا، منع کیا تھا نا، کچھ نہ کہو، اب سب کی نوکری چلی جائے گی، ایک لڑکی نے ناگواری سے کہا۔ عریشہ کا سر جھکا اور وہاں سے وہ ہٹ گئی۔ یونیفارم چینج کرتے اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات تھی کہ کسی طرح وہ باقی سب کی جاب بحال کروا دے، بھلے اسے نوکری سے نکال دیا جائے۔ یہی سوچتی ہوئے باہر آئی۔ مس عریشہ سر آپ کو آفس میں بلا رہے ہیں۔ عریشہ کے دل کی دھڑکن میں انتشار برپا ہوا۔ وہ شازل کا سامنا کیسے کرے گی؟ وہ یہی سوچتے اپنے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کرنے لگی اور ہمت کر دی شازل شاہ کے آفس میں انٹر ہوئی۔ وہ سامنے چیئر پہ ٹانگ جمائے بیٹھا، چہرے کو ہاتھوں کی مٹھیوں میں ٹکائے اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتی وہ سر جھکائے اندر داخل ہوئی۔ مس عریشہ، آپ؟ سر شاہ کچھ کہتا کہ عریشہ بول دی۔ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہیں میں اپنی غلطی تسلیم کرتی ہوں۔ ہونٹے پہ زبان پھیرتی، نظر اٹھاتی گراتی وہ شازل شاہ کو مسمرائز کر رہی تھی۔ وہ آج بھی اتنی طاقت رکھتی تھی کہ شازل شاہ کو زیر کر سکے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ سزا بھی صرف مجھے ملے، میری وجہ سے باقی سٹاف کو جاب سے نہ نکالا جائے۔ کہنے کے ساتھ ہی امید بھری نظروں سے شازل شاہ کو دیکھا۔ تو پھر کیا سزا ملنی چاہیے آپ کو آپ کی غلطی کی؟ شازل شاہ جو اسے اچھی خبر ہی سنانے والا تھا، اس کی اس بات پہ اسے ایک نئی بات مل گئی۔ آپ مجھے جاب سے نکال سکتے ہیں۔ لہجہ مضبوط تھا لیکن آواز کی لغزش شازل شاہ بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ شازل شاہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ یہ وہ تو نہیں تھی پر اعتماد، نڈر اور دبنگ سی عریشہ، یہ تو کوئی اور ہی تھی۔ ان 2 سال میں وہ کتنا بدل گئی تھی نا۔ شازل شاہ سوچ کے ہی رہ گیا۔ گہری سانس خارج کرتے وہ اٹھتا ہوا اس کے قریب آیا۔ بالکل سامنے کھڑا ہوا عریشہ کی سانسوں کو ارتعاش محسوس کر سکتا تھا۔ بدلہ تو چاہتا ہوں کہ تمہاری غلطی کی تمہیں ایسی سزا دوں کہ دوبارہ پھر سے وہ غلطی نہ دہرا سکو۔ اس کے الفاظ عریشہ کی سماعت سے ٹکرائے تو اس نے پترائی نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنے نزدیک ہو کے بھی وہ بہت دور تھا، پاس وہ نہیں آ سکتا تھا، قریب وہ جا نہیں سکتی تھی۔ آنکھوں کی نمی شازل شاہ کے پتھر دل کو کمزور کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے اس کے سحر میں جکڑا جاتا، وہ فوراً سے پیچھے ہٹا۔ مس عریشہ، وہ کیا ہے نا، مجھے لوگوں کو نہ یاد رکھنے کی عادت ہے نہ ان کی غلطیوں کو۔ لاپرواہی سے کہتا وہ اپنی سیٹ کی جانب بڑھا۔ ویٹرس کی جاب کو ہم اس ہوٹل سے ختم کر رہے ہیں، اس لیے جو بھی یہاں لڑکیاں موجود تھیں ان سب کو باقی برانچ میں ایڈجسٹ کر دیا جائے گا۔ اور رہی آپ کی تو مس عریشہ، آپ کی آج سے جاب یہ ہوگی کہ آپ میری پرسنل سیکرٹری کا کام سر انجام دیں گی۔ شازل شاہ نے بہت سوچ سمجھ کے اس کے چہرے کو فوکس کرتے اپنی بات مکمل کی۔ عریشہ نے سر جھکا لیا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ خوش ہو ویٹرس کی جاب سے جان چھوٹنے پہ یا شازل شاہ کے اب ہر پل کے ساتھ ہونے پہ اپنا حال پہ رحم کھائے۔ زندگی اب اور ہی طرح پلٹا کھانے والی تھی۔ شازل کی نگاہ اس کی کلائی کی جانب اٹھی، وہ بریسلٹ اس کی کلائی پہ نہیں تھا۔ شازل کا دماغ غصے سے بھرا۔ یو میں گو ناؤ۔ وہ غصے سے رخ پھیر گیا تو وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا شازل نے کہ جب سامنے آئے گی تو یہ سزا دوں گا، وہ کروں گا۔ اتنے عرصے سے وہ اس کو ڈھونڈ رہا تھا اور آج ملی تو وہ اسے کچھ کہہ نہ سکا۔ وہ خود پہ غصہ تھا، انتہا کا غصہ۔ عریشہ گھر آ چکی تھی۔ بات بات پہ اس کی آنکھوں میں آج پانی جمع ہو جا رہا تھا۔ کچن میں کام کرتے وہ 2 بار چہرہ دھو چکی تھی۔ 2 سال بعد وہ آج یوں ٹکرا جائے گا، اسے کیا خبر تھی؟ دیکھو، بہتر ہوگا تم شازل کی زندگی سے نکل جاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو 2 گھر برباد ہو جائیں گے، اس کی بہن کا بھی اور اس کا اپنا بھی۔ تم جانتی ہو نا، جب وٹا سٹا ہوتا ہے تو ایک کے ساتھ دوسرے کا بھی گھر خراب ہوتا ہے۔
وہ بہت رسان سے عریشہ کو سمجھا رہی تھی، اور عریشہ کا دل کس طرح ٹوٹ کے بکھر رہا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ آپ بھی فکر رہیں، آپ کے بیٹے کی زندگی سے میں نکل جاؤں گی، عریشہ نے کھڑے ہوتے مضبوط لہجے میں کہا، جبکہ وہ اندر سے کتنا ٹوٹ چکی تھی وہ ظاہر نہیں کیا۔ بیٹی، میں جانتی ہوں تمہارے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی، لیکن میری مجبوری سمجھنا۔ مجھے اپنے دونوں بچے بہت عزیز ہے۔ امید کرتی ہوں کہ شاذل شاہ سے اس بات کا ذکر نہیں کرو گی۔ آخر میں بھی انہوں نے اپنے ہی مطلب کی بات کر کے عریشہ کو چپ ہی کروا دیا۔ وہ اس دن جس ٹوٹے دل سے وہاں سے گھر سے نکلی، یہ وہی جانتی تھی۔ عریشہ، بچے کیا ہو گیا ہے؟ سیدہ بیگم نے دودھ کو ابلتے چولہے پہ گرتے دیکھا تو چولہا بند کرتے خیالوں کی دنیا کھوئی۔ عریشہ کو چکایا۔ اوہ ہو، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، عریشہ شرمندہ ہوئی۔ بیٹا، کوئی بات پریشان کر رہی ہے کیا؟ سیدہ بیگم نے پیار سے دیکھا۔ نہیں امی، کچھ بھی تو نہیں۔ امی کیوں آ گئی آپ کچن میں؟ چلے میں چائے لے کے آتی ہوں۔ عائشہ خود کو سنبھال چکی تھی اور سیدہ بیگم کو لیے باہر آئی۔ بیٹا، خوش خوش رہا کرو، تم اداس ہوتی ہے تو میرا دل بھی اداس ہو جاتا ہے۔ ارے امی، آپ نہ اداس ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ ہنستی مسکراتی ماں کو باتوں میں لگا چکی تھی، جبکہ دل آج بھی اس کے لیے ہمکتا تھا جسے وہ پا نہیں سکتی تھی۔ دل بڑا کرتے وہ ہوٹل میں داخل ہوئی، جانتی تھی اب زندگی زیادہ تنگ ہونے والی ہے۔ شاذل شاہ اپنے بدلے لے گا، لیکن کیا ان کی شادی نہیں ہونی تھی؟ دیکھ کے تو عجیب ہی لگ رہا تھا۔ ارے تم بھی کیا سوچنے لگی عریشہ؟ 2 سال پہلے کی بات ہے، انہیں تو تم یاد بھی نہیں ہوگی، تو تمہارا چھوڑ کے جانا کون سا یاد ہوگا؟ وہ اپنی لائف میں آگے بڑھ چکے ہوں گے، تبھی تو کل کوئی سوال جواب نہیں کیا۔ اپنی لائف میں خوش ہوں گے، پتہ نہیں کیسی لڑکی ہوگی۔ عائشہ اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہ رہی تھی، لیکن پھر بھی سوچے گھوم پھر کر وہیں جا ٹک رہی تھی۔ مس عریشہ سر آپ کو آفس میں بلا رہے ہیں۔ مسٹر جنید نے اسے آتے چونکایا، جو ندا کے پاس اس کے کیبن میں بیٹھی تھی۔ ابھی تک اسے اس کی سیٹ نہیں بتائی گئی تھی اور نہ ہی کوئی کام۔ اب شاذل شاہ کا بلاوا آیا تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھتی اس کے آفس کی جانب بڑھی، اجازت لے کے اندر داخل ہوئی۔ مصروف انداز میں ایک ڈائری اور پین اس کے سامنے رکھا۔ علیشہ نے سمجھتے ہوئے اسے فوراً اٹھا لیا۔ نوٹ کر لے ساری میٹنگز۔ کافی دیر سے عائشہ کو سامنے بٹھایا آج کی میٹنگز کے بارے میں بریف کر رہا تھا۔ جی سر۔ سر جھکائے وہ سب کچھ نوٹ کیے جا رہی تھی۔ اوکے گو اینڈ ٹیک اے کپ آف اے کافی۔ نیو آرڈر لگایا۔ علیشہ نے ایک لفظ بھی جواب میں نہ کہا اور کافی بنانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد لوٹ آئی، کافی کا مگ ٹیبل پہ رکھا اور واپس سر جھکا کے بیٹھ گئی۔ شاذل شاہ نے اسے دیکھتے کافی کا مگ اٹھایا، لیکن پہلے گھونٹ ہی چھوڑ دیا۔ کافی بالکل بھی صحیح نہیں بنی۔ شاذل شاہ کو غصہ آیا۔ مس عریشہ، کیا آپ نے فرسٹ ٹائم کافی بنائی ہے؟ تنزیہ پوچھا۔ علیشہ نے سر اٹھایا۔ جی جی سر، صحیح نہیں بنی، میں اور بنا لاتی ہوں، کہتی ہے وہ جلد میں اٹھی۔ اسٹاپ اٹ! شاذل شاہ دبے دبے غصے میں چل رہا۔ اب آپ بار بار کافی بنائیں گی اور کافی کے مگ میرے ٹیبل پہ اکٹھے کر دی جائیں گی؟ نو سر، میں آئندہ دھیان۔ نو منمنائی۔ پیے سے، سخت لہجے میں کہا۔ علیشہ کو لگے اسے سننے میں غلطی تو نہیں ہوئی۔ سنا نہیں آپ نے مس عریشہ؟ شاذل شاہ نے اب کی اونچی آواز میں کہا تو علیشہ نے ہڑبڑاتے کافی کا مگ اٹھا لیا۔ پیے سے، شاذل شاہ نے اپنی بات پہ زور دیا۔ علیشہ کو کافی پسند نہیں تھی، نہ کبھی اس نے پی کہ اس کا ٹیسٹ پتا ہو، لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ کافی کڑوی ہوتی ہے اور کڑوے لگی سے پیتے ہیں۔ علیشہ نے مرتی کیا نہ کرتی کافی کا مگ لبوں سے لگایا، لیکن ایک گھونٹ ہی پی سکی، وہ انتہائی کڑوی تھی۔ فنش اٹ! اسے رکتا دیکھ شاذل نے اونچی آواز میں کہا تو وہ پھر سے کڑوی کافی کو لبوں سے لگا گئی، لیکن اس بار کافی نے اندر جانے سے ہی انکار کر دیا۔ مدد طلب نظروں سے سامنے بڑے شخص کو دیکھا جس نے اس کے لیے اچھی سزا سوچی تھی۔ جلدی ختم کرے، اسے اور بھی کام ہے۔ کہنے کا انداز ایسا تھا کہ جسے کوئی بھی بہت بڑی بات نہ ہو، لیکن علیشہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اس نے بھی کافی کو منہ میں ہی رکھا اور واش روم کی جانب بھاگی۔ شاذل نے ماتھے پہ تیوری ڈالے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی جسے کوئی بہت بڑا مار کا سر انجام دیا ہو۔ مس علیشہ، کافی ابھی بھی وہیں موجود ہے؟ شاذل نے دھیان ڈلوایا۔ سوری سر، آئی کانٹ۔ وہ دانت پیستی بولی۔ واٹ ڈو یو مین؟ بنانی آتی نہیں تھی تو کسی سے پوچھ لینا تھا نا، سب کچھ خراب کرنا ضروری تھا؟ شاذل نے اٹھتے سخت لہجے میں اس سے کہا۔ علیشہ گھبرا سی گئی۔ شاذل شاہ نے کافی کا مگ اٹھایا اور اس کے قریب آیا۔ پیو اسے، زبردستی اس کے لبوں سے لگایا۔ علیشہ نے ایک شکوہ کے نہ نگاہ اس پر ڈالی اور منہ کھول لیا۔ شاذل نے اس کی آنکھوں کی نمی کی پرواہ کیے بنا ساری کافی اس کے منہ میں ڈھیل دی۔ اچانک اسے ایک زور کی اپکائی اور وہ پھر سے واش روم کی طرف بھاگی۔
شازل نے پھر دانت پیسے اور کافی دیر گزرنے کے بعد جب وہ واپس نہ آئی تو اس کے پیچھے گیا۔ وہ زمین میں گری ہوئی تھی۔ شازل کا دل پوری طرح دھڑکا۔ جھٹ سے آگے بڑھ کے اسے اٹھایا۔ عریشہ اٹھو، آنکھیں کھولو۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس کی گال تھپکی لیکن وہ نہ اٹھی۔ اسے پریشانی میں سے اٹھائے باہر آیا اور آفس سے متعلقہ روم میں اسے لے جا کے بیڈ میں لٹایا جو اس کا اپنے پرسنل تھا۔ عریشہ آنکھیں کھولو، اس پہ پانی کی چند قطرے ڈالے تو وہ ہڑبڑا کر دھیرے سے آنکھیں واقعی۔ شازل نے لمبا سانس خارج کیا۔ آنکھیں کھولتے شازل کو اپنے اوپر جھکے پایا تو وہ بری طرح کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹی اور اس بات نے شازل کو مزید غصہ دلایا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ ایک تو تمہاری مدد کی، اوپر سے ایسے بیہیو کر رہی ہو جیسے پتہ نہیں کیا کر دیا میں نے۔ شازل نے اسے خوب غصے میں سنا دی۔ یہ سب ہوا بھی آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ مجھے کافی نہیں پسند۔ آپ نے جان بوجھ کے عریشہ کی آنکھیں جھلملا گئی لیکن لہجہ سخت تھا۔ شازل نے ماتھے پہ بل ڈال کے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی پسند ناپسند یاد رکھنے کے لیے سے بندے کو بھی یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے نا۔ شازل کے لہجے کی جلن عریشہ سے چھپی نہ رہ سکی۔ لب بھینچے وہ اس سے روم سے باہر نکلی اور آفس روم میں آئی۔ شازل بھی سر جھٹک کے پیچھے ہی آیا لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ شازل اگنور کرتا اپنے کام نمٹانے لگا لیکن اپنا دھیان ایک لمحے کے لیے بھی اس سے ہٹا نہ پایا اور وہ اپنے مضبوط ضبط کو آزماتی اپنی سیٹ پہ بیٹھی شازل کے لفظوں پہ غور کرتی رہ گئی۔ واقعی صحیح تو کہا، میں نے کون سا یاد ہوں گی جو میری پسند ناپسند کو یاد رکھیں گے۔ آنسو بہہ کے گالوں پہ آ گئے۔ غریب کو تو محبت کرنے کی بھی اجازت نہیں، وہ کرب سے سوچتی جا رہی تھی۔ عریشہ آج جلدی ہوٹل آ گئی تھی اور اپنی سیٹ پہ بیٹھی کام کر رہی تھی۔ آج شازل نے ایک بار بھی اسے آفس میں نہیں بلایا اور وہ مطمئن ہو کے اپنا کام کر رہی تھی۔ سر میں کر لوں گی، آپ پلیز جائیں۔ سر آصف نے اسے کافی زیادہ کام دے دیا تھا۔ اکاؤنٹ کا جتنا کام پینڈنگ تھا وہ سارا اسے دے دیا۔ وہ لب بھینچ کے رہ گئی لیکن ساتھ میں وہ اس کے ساتھ ٹائم بھی سپینڈ کرنا چاہ رہا تھا اور کام کرتے لیپ ٹاپ سے اس کے ہاتھ بھی اپنے ہاتھ رکھا تو عریشہ بدک کے پیچھے ہٹی۔ ارے مس عریشہ، اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ مل کے کریں گے نا تو جلدی جلدی ہو جائے گا۔ تھوڑا قریب ہوتے محبت بھرے انداز میں کہا۔ نہیں آپ جائیں، میں کر لوں گی۔ اب کی بار تھوڑا سختی سے کہا تو وہ لب غصے سے دکھاتا وہاں سے ہٹ گیا۔ عریشہ نے سکھا سانس لیا اور واپس سیٹ پہ بیٹھی اور کام شروع کیا اور اتنا بیزی ہو گئی کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ ٹائم دیکھا تو احساس ہوا کہ آج تو کافی لیٹ ہو گئی ہوں۔ فوراً کام سمیٹا اور باہر نکلی۔ تقریباً سبھی جا چکے تھے۔ پیون نے بھی 2 دفعہ آ کے اسے جانے کا کہا لیکن اس نے کام کی وجہ سے ٹال دیا۔ اب رات کے 9 بج رہے تو احساس ہوا کیا غلط کیا جو اتنی دیر رکی۔ آٹو کا ویٹ کرتی وہ سڑک پہ کھڑی تھی کہ ایک گاڑی آ کے پاس رکی۔ کافی دیر ہو گئی تھی۔ ٹائم دیکھتا وہ اٹھا اور عریشہ کی کیبن کی طرف بڑھا لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ یہ کہاں چلے گئی؟ شازل پریشان ہوا۔ پیون کے بلا کے پوچھا، سر میم 10 منٹ پہلے ہی نکلی تھی۔ بہت ہی مؤدب انداز میں جواب دیا۔ حد ہوتی ہے، اس کی وجہ سے میں یہاں بیٹھا ہوں اور یہ محترمہ نکل گئی۔ شازل غصہ ضبط کرتے آفس کی طرف سے باہر نکلا جبکہ چہرے پہ انتہا کی سختی تھی۔ گاڑی کے راستے سے نکالتے روڈ پہ آیا۔ وہ موبائل کو چیک کر رہی تھی جس کی چارجنگ بھی ختم ہو گئی تھی کہ اتنے میں ایک گاڑی پاس رکی تو وہ چونکی۔ کیا ہوا مس عریشہ، کوئی پرابلم ہے؟ مسٹر آصف نے گاڑی روکتے فکر مندی سے پوچھا۔ نو سر، نو پرابلم۔ حتی الامکان عریشہ نے اپنا لہجہ نارمل رکھا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائی لیکن سڑک پوری سنسان تھی۔ اکا دکا گاڑیاں ہی تھی۔ عریشہ نے وہاں سے آگے جانا مناسب سمجھا جہاں تھوڑے لوگوں کا رش تھا۔ ارے کہاں جا رہی ہیں؟ آئے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ آصف نے گاڑی سے باہر نکلتے خدمت پیش کی۔ شکریہ سر، میں چلی جاؤں گی، عریشہ نے بنا رکے ہی جواب دیا۔ اتنا بھی کیا ایٹیٹیوڈ میں عریشہ؟ آصف کو کافی غصہ آیا تو اسی غصے میں بازو سے پکڑا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ چھوڑے میرا۔ عریشہ کو سخت غصہ آ گیا۔ چلو میرے ساتھ۔ غصے سے کھینچتا تو عریشہ کھینچتی چلے گئی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، وہ چلائی لیکن آصف نے پرواہ نہ کی اور ایک تھپڑ رکھ کے اسے دیا جس سے اس کا ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ وہ حیران اور ڈری ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی کہ سارا اعتماد ایک دم سے ڈھہ گیا۔ تیرا تو آج میں بندوبست کرتا ہوں، کہتے ساتھ گاڑی میں دھکا دیا کہ ایک اور گاڑی پاس سے گزری۔ عریشہ کی نظر بھی اختیار ادھر اٹھی۔ اس کی گاڑی کو پہچانتی تھی، ایک مغموم سی امید۔ گاڑی آگے جا کے ریورس ہوئی۔ عریشہ نے آصف کو پرے دھکا دیا اور وہاں سے اس گاڑی کی طرف بھاگی۔ آصف کی نظر بھی اس گاڑی پہ جا پڑی۔ گاڑی سے شازل شاہ اتر کے باہر آیا۔ عریشہ اس کی جانب بھاگتی اس کے سینے سے جا لگی اور ضبط کے باوجود زور سے آنکھیں میچ کے رو دی۔ یہ احساس کہ وہ نہ آتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ شازل نے اس کے اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ بھی اس کے لیے اتنا تڑپا تھا لیکن اسے یوں پھوٹ پھوٹ کے روتا دیکھ وہ بھی سخت پریشان ہوا۔ آصف،
موقع غنیمت جانتے وہاں سے نکل گیا۔ وہ شاہزاد شاہ کی نظروں میں آ کے اپنی نوکری نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ عریشہ دھیرے سے اسے پکارا لیکن اس نے مزید سختی سے اس کی شرٹ کو دبوچ لیا۔ عریش، بہت پیار سے کہا۔ اس کے سینے سے لگی اب ہچکیوں سے رو دی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا لیکن اس نے آنکھیں نہ کھولی اور نہ ہی اس کی شرٹ کو چھوڑا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، جسٹ ریلیکس۔ اسے سنبھالتا وہ کہیں سے بھی ناراض نہیں لگ رہا تھا۔ وہی کیئر، وہی محبت، وہی چاہت۔ عریشہ کو وہ آج بھی ویسا ہی لگا۔ عریشہ کو لیے وہ گاڑی کی جانب بڑھا اور اسے پیسنجر سیٹ پہ بٹھایا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ عریشہ نے گال پہ آنسو صاف کیے اور اپنی گود میں رکھے ہاتھوں پہ نظر پڑی۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی لرز رہے تھے۔ آنکھیں بند کرتے وہ پھر خود پہ ضبط کھونے لگی۔ عریشہ پلیز خاموش ہو جاؤ، کچھ بھی تو نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ گاڑی کا موڑ کاٹتے اس نے عریشہ پہ نظر ڈالی جو باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے شاذل کی نظر اس کے گال پہ جا ٹھہری۔ اس کا گال سوجا ہوا تھا۔ گاڑی جھٹکے سے روکی اور اس کا چہرہ اپنی طرف مڑا۔ یہ کیا ہوا؟ جرحانہ انداز میں پوچھا۔ عریشہ کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی۔ کون تھا وہ؟ تم جانتی ہو؟ شاذل کے سوال ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ عریشہ کو سمجھ نہ آئی کہ اسے آصف کے بارے میں بتایا نہیں۔ بتاؤ مجھے، شاذل غصے سے بولا تو عریشہ نے گھبراتے نفی میں سر ہلایا۔ شاذل نے دانت پیستے گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ گھر کا ایڈریس بتاؤ، سپاٹ لہجے میں کہتا ہوا عریشہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گیا۔ گھبراتے اسے ایڈریس بتایا۔ جو 2 سال پہلے وہ جس گھر میں رہتی تھی وہ بیچ چکے تھے۔ اب نئے گھر کا شاذل شاہ کو پتہ نہیں تھا۔ گھر کے دروازے پہ گاڑی روکی تو بے اختیار نظریں شاذل شاہ پہ جا ٹھہری جو سپاٹ انداز میں سامنے دیکھی جا رہا تھا۔ عریشہ نے گاڑی کے دروازہ کھولا۔ آئندہ احتیاط کرنا اور ٹائم سے گھر جانا، بنا اس کی طرف دیکھے سنجیدہ انداز میں کہا۔ عریشہ نے سر جھکایا اور باہر نکل گئی۔ اس کے گھر میں انٹر ہوتے ہی شاذل شاہ نے گاڑی آگے بڑھا دی اور عریشہ کے جھوٹ بولنے پہ سخت غصہ ہوا جبکہ اس نے آصف کو دیکھ لیا تھا۔ 2 دن وہ لیو پہ رہی۔ بخار کی وجہ سے اس کی طبیعت کافی خراب ہو گئی اور سیدہ بیگم کے ساتھ وہ ہاسپٹل جاتے خود چیک اپ بھی کروا کے میڈیسن لی۔ ان 2 دنوں میں وہ بہت کچھ سوچ چکی تھی۔ جب سے شاذل اس کی زندگی میں واپس لوٹا تھا تب سے ہی وہ بے چین تھی، دماغی طور پہ بری طرح ڈسٹرب۔ اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہ جاب چھوڑ دے گی اور یہ عمل درآمد کرتے وہ ریزائن کرنے کا مؤثم ارادہ کرتے مطمئن ہو گئی۔ شاذل بیٹا، ایک بار ٹھنڈے دل سے سوچو، سارا ایک اچھی لڑکی ہے، اسے ایک چانس تو دیں۔ مسز زہرا خاتون نے بیٹے کو پیار سے کہا۔ مما، آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج آخری بار کہہ رہا ہوں، کوئی شادی نہیں کرنی مجھے۔ وہ آفس جانے کے لیے ریڈی ہو رہا تھا لیکن اس کی والدہ کو اس کا یوں اب تک شادی سے انکار چبھ رہا تھا۔ 2 سال پہلے انہوں نے اس لڑکی کو شاذل کی زندگی سے نکالا تھا تاکہ وہ مڈل کلاس لڑکی کے پیار کی جال سے نکل آئے۔ سارا ان کی دوست کی بیٹی تھی، ویل فیملی سے بلانگ کرتی تھی۔ سارا شاذل کی دوست بھی تھی اور مسز زہرا خاتون چاہتی تھی کہ یہ دوستی اب رشتہ داری میں بدل جائے، پر شاذل کی طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کیا؟ عریشہ نے شاذل شاہ کو سامنے اپنا ریزائن لیٹر رکھا۔ میں یہ جاب چھوڑ رہی ہوں، بنا شاذل کی طرف دیکھے سنجیدگی سے کہا۔ آنکھوں کے لال ڈورے رت جگہ کا پتہ دے رہے تھے۔ شاذل نے لیٹر اٹھا کے پڑھا اور ایک قہر نظر اس پر ڈالی اور لیٹر پھاڑ دیا۔ عریشہ ہونکوں کی طرح شاذل کو دیکھے گئی۔ اس ہوٹل میں جاب شروع کرنے سے پہلے یہاں کے رولز لگتا ہے تم نے پڑھے نہیں۔ پیپر ویٹ کو گھماتا وہ پھر ارستان انداز میں بولا۔ کیا مطلب؟ عائشہ کو کچھ ٹھیک نہ لگا۔ تم یہ جاب 6 ماہ سے پہلے نہیں چھوڑ سکتی کسی بھی صورت میں، اور اگر چھوڑو گی تو رولز کے مطابق تمہیں 10 لاکھ جمع کروانے ہوں گے۔ اٹھ کے اس کے پاس آتا اسے سور پھونک رہا تھا۔ ایسا نہیں لکھا تھا کانٹریکٹ میں۔ عائشہ کو وہ کانٹریکٹ یاد آیا۔ حلق تر کرتی بولی۔ انٹرکام پہ مسٹر ابرار کو اندر بلایا اور کانٹریکٹ کے پیپرز منگوائے جنہیں پڑھ کے عریشہ کی 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ سب دھوکا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ شاذل شاہ اسے پھنسا رہا تھا۔ آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں، آپ نے جھوٹے پیپرز۔ لہجہ نم ہوا تھا۔ ہاں جانتا ہوں لیکن تم پروف نہیں کر سکو گی، بہت پرسکون انداز میں کہا۔ بدلے کے لیے آپ اتنا گر جائیں گے کہ سوچا نہ، گرے ہوئے لوگوں کے لیے اتنا تو گرنا ہی پڑ جائے گا کہ کوئی مذاکرہ نہ ہو۔ اسی کے انداز میں جواب دیا۔ عریشہ نے سخت نظروں سے شاذل کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، 6 ماہ کی بات ہے نا، میں کروں گی، آپ کر لیں جو کرنا ہے۔ اپنی انا کی تسکین کے لیے آپ کو جو مجھے تکلیف پہنچانی ہے پہنچا لیں، آپ کے اندر کے مرد کو سکون آ جائے گا۔ سکون کی بات تو تم کرو ہی مت عریشہ۔ غصے سے اس کے پاس آتا اس کے بازو کو جکڑے دانت پیستے بولا۔ میرا سکون برباد کر کے جس طرح تم سکون سے رہ رہی تھی نا، آئی سویر برباد نہ کر دیا تمہیں تو کہنا۔ اس کے لفظوں میں کتنا زہر بھرا تھا۔ عریشہ تو بس دیکھتی رہ گئی۔ آج وہ ایک نئے شاذل سے مل رہی تھی جو صرف نفرت کرنا جانتا تھا۔ انٹرکام بجا تو نظروں کے حصار سے انٹرکام کی طرف بڑھا۔ سر مس سارا آئی ہیں آپ سے ملنے۔ اوکے بھیج دو، کہتے ساتھ ہی عریشہ کی جانب بڑھا۔ آؤٹ فرام مائی روم۔
سختی سے کہتا وہ عریشہ کی انسلٹ کر گیا۔ اتنے میں سارا اندر داخل ہوئی۔ ہائے شازل، ہاؤ آر یو؟ بہت ماڈرن ڈریس اور انداز میں کہتی شازل شاہ کی جانب بڑھی اور عریشہ شاہ سے گلے ملی۔ شازل بھی اس سے مسکرا کے ملا۔ ہاؤ آر یو ڈیئر؟ جسٹ ویٹ اے سیکنڈ۔ سارا کو ایکسکیوز کرتا ہوا عریشہ کی جانب بڑھا۔ مس عریشہ پلیز ٹیک 2 کپ آف کافی۔ عریشہ کو کہتا وہ سارا کی جانب متوجہ ہوا۔ عریشہ ہتک کے مارے چہرہ لال ہو گیا اور جھٹکے سے مڑتی روم سے باہر نکل گئی۔ اس کی جاتے ہی جو اسماعیل شازل کی لبوں بھی تو ایک دم کہیں جاس ہوئی۔ سارا، بی آن یور لمٹس، نیکسٹ ٹائم دس از یور لاسٹ وارننگ۔ انتہائی سپاٹ لہجے میں کہتا وہ سارا کو ٹھٹکا گیا، لیکن سارا نے کوئی آرزو نہ کیا۔ شازل جیسا فاسٹ بندہ کب کس مقام پہ کس انسلٹ کر کے رکھ دے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں عریشہ کافی کے 2 مگ لے آئی اور انہیں پیش کیا۔ اس کی آنکھوں کی نمی شازل شاہ کی آنکھوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ کافی کا مگ رکھتے وہ پلٹنے لگی تھی کہ اس کا ہاتھ کافی کے مگ کو لگ گیا اور کافی چھلکی اور سارا کے ڈریس کو خراب کر گئی۔ او یہ کیا کیا تم نے، ایڈیٹ گرل؟ سارا نے اٹھتے غصے سے ڈریس کو صاف کرتے منہ آتے کہا۔ آئی ایم سوری، غلطی سے ہاتھ لگ گیا۔ عریشہ گھبرائی۔ ایڈیٹ یو، یوز لیس گرل، میری ساری ڈریس خراب کر دی۔ آئی ایم سوری میم۔ عریشہ نے رندے لہجے میں پھر سے معافی مانگی۔ واٹ ساری جانتی بھی ہو کتنے کی ڈریس ہے یہ؟ کبھی دیکھی ہے تو پتا ہوگا نا۔ سارا نے عریشہ کی اچھی خاصی انسلٹ کر دی۔ عریشہ نے ایک شکوہ کنہ نظر خاموش بیٹھے شازل پر ڈالی جو ایک ٹک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ سوری، ایک بار پھر سے کہتے وہ پلٹی، اندھی کہیں کی، چیپ گرل۔ سارے نے دانت پیسے۔ سارے جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا کام یہی ہوتا ہے، ان کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ شازل کے الفاظ عریشہ کو کسی تیر کی طرح لگے۔ اس کے جاتے قدم تھمے اور گہرا سانس خارج کرتے وہ واپس پلٹی۔ یو آر رائٹ شازل، گھٹیا لوگوں کی یہی نشانی ہے۔ فائٹ دس یوز لیس گرل۔ سارے نے بھی ٹیڑھے میڑھے منہ بناتے کہا۔ ایک منٹ، عریشہ کے غصے سے بھری آواز سنائی دی اور آگے بڑھتی وہ سارا کے پاس آئی۔ ایک قہر آلود نظر شازل پر ڈالی جو بنا کسی تاثر کے ابھی بھی چیئر پر ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ پاس بڑی کافی کا مگ اٹھایا اور جو کافی بچی تھی مگ وہ بھی سارا کے منہ پہ زور سے اچھال دی تو کافی کچھ حد تک ٹھنڈی ہو گئی تھی ورنہ اس کا منہ تو سوج جانا تھا۔ شازل کو اس دن والا سین یاد آ گیا جب عریشہ سے 2 سال بعد ویٹرس کی روپ میں ملاقات ہوئی تھی۔ واٹ دی ہیل از دس یو بچ؟ خبردار جو گالی نکالی، منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ عریشہ نے انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ ہاں ہم غریب ہیں لیکن عزت والے ہیں، آپ امیر ہیں لیکن عزت راز نہیں آئی آپ کو، جو زبان کی جوہر دکھا رہی ہے نا۔ عریشہ نے اچھا خاصا ذلیل کر کے رکھ دیا جبکہ شازل شاہ کے اطمینان میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا۔ شازل دیکھا کیسے اس لڑکی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، اسے ابھی کے ابھی جاب سے نکالو۔ سارے نے شازل سے بہت مان سے کہا، یہ مجھے نہیں نکال سکتے۔ اب کی بار عریشہ نے بہت اطمینان سے جواب دیا، شازل شاہ فائر دس گرل۔ سارا نے اونچی آواز میں کہا جبکہ عریشہ کے چہرے پہ خرختگی دیکھ شازل شاہ کے ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ آپ کچھ بولیں گی نہیں سر؟ بہت دانت پیستے شازل شاہ کو دیکھتے آئیبری چڑھائی۔ شازل شاہ کچھ کہتا کہ وہ جھٹکے سے مڑتی باہر نکل گئی۔ اوف، کتنی بدتمیزی کر کے گئی ہے یہ، اور تم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، ایون ون سنگل ورڈ۔ سارا نے دکھ سے کہا، تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کچھ زیادہ ہی چلنے لگی ہے، آئندہ ایسی زبان استعمال کی نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ناؤ جسٹ گو۔ شازل نے اپنا غصہ ضبط کرتے سارا کو ہی لتاڑ کے رکھ دیا۔ وہ منہ بناتی باہر نکل گئی۔ عریشہ رجب ویلکم بیک ٹو دا ورلڈ۔ ایک مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل اور دماغ میں اب کیا چل رہا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں بھاگی جا رہی تھی، اس کی والدہ کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی اور اس کا دل بری طرح لرز رہا تھا۔ امی، وہ ان کو آئی سی یو میں دیکھتی تڑپ گئی۔ اچھا ہوا عریشہ تم آ گئی، سیدہ بیگم نے آنکھوں میں آنسو لے کہا جبکہ وہاں ایک نفوس اور بھی موجود تھا۔ عریشہ نے نظر پھیر کر اسے دیکھا، وہ ایک واضح خطے والی خاتون تھی جن کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے اور عریشہ کے لیے انتہا کی محبت۔ عریشہ، یہ نازیہ ہے، میری بڑی بہن اور تمہاری سگی ماں۔ سیدہ بیگم کے الفاظ پہ عریشہ نے گھبرا کے انہیں دیکھا۔ یہ کیا بول رہی ہیں آپ امی؟ ان کی بات پہ تڑپ اٹھی۔ یہی سچ ہے عریشہ، ہمیں اولاد نہیں ہو رہی تھی، بہت منتوں بعد اولاد ہوئی تو وہ بیٹی اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے واپس لے لی۔ دوسری طرف نازیہ باجی کو بھی اللہ نے بیٹی سے نوازا تھا، وہ تم تھی۔ ان کی ایک بیٹی پہلے بھی تھی، اس لیے میں نے اور اسلم نے سوچے تمہیں ان سے چھین لیتے ہیں اور پھر ہم نے تمہیں اغوا کر لیا اور ہم شہر بدل کے یہاں چلے آئے، لیکن قسمت ہمیں واپس یہی لے آئی۔ 19 سال تک ہم نے تمہیں تمہارے باپ سے دور رکھا، ہو سکے تو بیٹا معاف کر دینا، یہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا اور شاید اسی کی سزا مل رہی کہ آج وہ روتے ہوئے عریشہ کے آگے ہاتھ جوڑ گئی، جبکہ عریشہ کا تو حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن سے لہو نہیں۔ اچانک سے سیدہ بیگم کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تو ڈاکٹر نے انہیں آئی سی یو سے باہر نکال دیا۔ عریشہ روتے ہوئے ایک بینچ پر بیٹھی۔ آج ایک بہت بڑی حقیقت کا انکشاف ہوا تھا اس پر
جسے وہ چاہ کے بھی نہیں جھٹلا پا رہی تھی۔ نازیہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے، اس کا رخ اپنے جانب موڑا تو وہ انہیں دیکھنے لگی۔ انہوں نے اپنی باہیں واقعی تو عریشہ ان کے گلے لگ گئی۔ آج اتنے عرصے بعد مسز نازیہ کی ممتا کو سکون ملا۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا انہوں نے عریشہ کو، لیکن آج خود نازیہ نے ایک ان نون نمبر سے انہیں کال ملائی اور ہاسپٹل کا ایڈریس دیتے انہیں ہاسپٹل میں بلوا لیا۔ شوہر حیات نہیں رہے، وہ اکیلی ہی ہاسپٹل پہنچی۔ شاید اللہ کو ان کے حال پہ رحم آ گیا تو جو انہوں نے ان کی بیٹی ان کو حوالے کر دی۔ سیدہ بیگم کے اچانک انتقال پر عریشہ بہت روئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں اچانک اسے چھوڑ کے گئی۔ ان کی وفات کو آج تیسرا دن تھا اور 3 دن سے لگاتار مسز نازیہ اس کے پاس ہی رکی ہوئی تھی۔ نہ انہوں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، نہ وہ خود وہاں سے کہیں گئی۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ ایک بڑی گاڑی روزانہ آتی اور پھر واپس چلی جاتی۔ عریشہ تو ان سے یہ تک نہ پوچھ سکی کہ اس کے بابا بھی ہیں یا نہیں۔ عریشہ کے نمبر پہ آفس سے کال آ رہی تھی جسے اس نے کاٹ دیا۔ اور نماز پڑھ کے اندر آئی تو مسز نازیہ کی حالت کو اچانک خراب ہوتے دیکھ گھبرائی۔ شاید ان کی بی پی ڈاؤن ہو گیا تھا۔ عریشہ فوراً ان کی جانب بڑھی۔ آپ کو اپنے گھر واپس چلے جانا چاہیے، عریشہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے آپ کو چھوڑ کے جانا ہوتا تو اب تک چلی جاتی عریشہ۔ آپ میرے ساتھ چلیں گی تو ہی میں اپنے گھر جاؤں گی، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ کس نے مس عریشہ کی لیو اپروو کی؟ 3 دن کے لیے۔ شادل شاہ آؤٹ آف کنٹری ہو گیا تھا۔ عریشہ 3 دن سے کام پہ نہیں آئی تھی، وہ آج ہی لوٹا تھا اور اس عریشہ کی غیر حاضری کا علم ہوا۔ سخت غصے میں بھرا بیٹھا۔ سر شازر سر نے فون کیا تھا اور بتایا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے آفس نہیں آئیں گی۔ ماجد نے فوراً وضاحت دی۔ اب کسی بھی ورکر کو چھٹی ایسے دے دی جائے گی؟ ٹھیک ہے انداز میں پوچھا۔ سر ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، دھیمے لہجے میں کہا۔ واٹ؟ یہ کب ہوا؟ شازل شاہ ایک دم اٹھتے بولا۔ سر 3 دن ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ ماجد کو بھیج کے وہ عریشہ کے لیے سوچنے لگا۔ اس کے لیے اسے برا لگ رہا تھا۔ ایک بار ملا تو ان سے ایک عریشہ کو بنا بتا لگے وہ اس کی یونٹ ٹائم میں اس کے گھر گیا تھا جو اب تک راز ہی تھا۔ موبائل اٹھایا اسے فون کرنے کے لیے، لیکن سوچ کر خود ہی اٹھا اور کیز اٹھا تو باہر نکلا۔ اسے جانا زیادہ بہتر لگا نہ کہ فون کرنا مناسب لگا۔ آپ یہاں سے چلی جائیں، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، عریشہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ یہاں رہ کر آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گی تو یہ آپ کی بھول ہے مسز جاوید۔ میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی، اٹل لہجے میں کہتے وہ نازیہ بیگم کو سکتے میں ڈال گئی۔ سلمیٰ خالہ نے اسے اتنا سمجھایا لیکن وہ ایک ہی ضد لگا کے بیٹھی تھی کہ وہ نازیہ بیگم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ عریشہ میں تمہاری ماں ہوں، تم ایسے کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ نازیہ بیگم نے دکھی انداز میں کہا۔ مجھ سے امیدیں نہ لگائیں پلیز، میں آپ کی کسی امید پہ پورا نہیں اتروں گی، اس لیے مہربانی کرے اور جائیں یہاں سے، خرخت لہجے میں کہا اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ سنبھالے خود کو کہ پیچھے سے سلمیٰ خالہ کی آواز آئی۔ بے اختیار ہی پیچھے پلٹی۔ نازیہ بیگم کو بے ہوش گرتا دیکھ فوراً سے پہلے ان تک پہنچی، آنکھیں کھولی۔ کیا ہوا آپ کو؟ عریشہ بہت سخت گھبرائی۔ عریشہ سب تمہاری فضول کی ضد کی وجہ سے ہو رہا ہے، سگی ماں ہے یہ تمہاری، کتنا تڑپی ہوگی اور تم آج انہیں خود سے محروم رکھ رہی ہو۔ ایک ماں کو تو کھو چکی ہے، کیا اب ان کو بھی کھونا چاہتی ہو؟ سلمیٰ خالہ نے نرم لہجے میں کہتے اس کی ضمیر کو جھنجھوڑا۔ نہیں، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ فوراً سلمیٰ خالہ کی سارے نے اٹھا دی، بمشکل باہر گاڑی تک لائی۔ یہ ان کی ہی گاڑی تھی جب سے وہ یہاں تھی، وہ ڈرائیور گاڑی سمیت یہاں تھا۔ شاید اسے آرڈر تھا، اس لیے وہ بہت مستعدی سے ڈیوٹی دے رہا تھا اور عریشہ سمجھتی تھی کہ وہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ کیا ہوا میڈم کو؟ نازیہ بیگم کو ان کے سہارے باہر آتا دیکھ وہ فوراً لپکا۔ یہ بے ہوش ہو گئی ہیں، ہاسپٹل لے کے جانا ہے، جلدی کریں، عریشہ نے عجلت سے کہا تو ان کی مدد کرتے نازیہ کو گاڑی میں ڈالا اور گاڑی کو ہاسپٹل کی جانب موڑا۔ عریشہ ساتھ تھی جبکہ سلمیٰ خالہ ساتھ نہ گئی۔ گاڑی کے جانے کے بعد وہ عریشہ کے گھر کو تالا لگا رہی۔ کسی وقت شازل وہاں پہنچا۔ یہ تالا کیوں لگا ہے؟ عریشہ کہاں ہے؟ گاڑی سے اترتے کسی ڈر کے تحت بنا سلام دعا کے فوراً پوچھا۔ بیٹا عریشہ کی ماں کو لے کے ہاسپٹل گئی ہے، سلمیٰ خالہ دھیرے لہجے میں بولی۔ ہاسپٹل؟ ماں کو لے کے؟ اگر یہ غلط نہیں تو مجھے تو یہ بتایا گیا تو ان کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ شازل شاہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، سیدہ بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بہت اچھی خاتون تھی لیکن وہ عریشہ کی سگی ماں نہ تھی، خالہ تھی۔ اتنا کہتے انہیں احساس ہوا کہ ساری انفارمیشن دیتی جا رہی ہے۔ پوچھ تو لے آخر یہ ہے کون؟ وہ کچھ پوچھتی کہ شازل شاہ کا موبائل بجنے لگا۔ وہ کال اٹھاتا سائٹ پہ ہو گیا اور پھر واپس پلٹتا ہاسپٹل کا ایڈریس لیتا ہاسپٹل کے لیے نکلے جہاں اس کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ جیسے ہی وہ ہاسپٹل پہنچے اسے ایک وارڈ میں عریشہ دکھائی دی تو بنا وقت ضائع کیے اس کے جانب بڑھا۔ کہاں کی دشمنی؟ کیسی دشمنی؟ اسے اس حال میں دیکھتا وہ خود پہ ضبط نہ کر سکا اور اس کے قریب جب پہنچا۔ عریشہ اسے پکارا تو اس کی جانب پلٹی، حیرت سے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ لہجے میں فکر مندی تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ عریشہ بھی حیران ہوئی۔
گھر گیا تو تمہارے وہاں پتہ چلا کہ نازیہ آنٹی آپ یہاں ہیں۔ اچانک سے شازل کی نگاہ بیڈ پہ لیٹی نازیہ بیگم پہ جا ٹھہری۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ جی، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ عریشہ جواب دیتی شازل نے بول دیا۔ عریشہ نے اسے گھورا۔ یہ سارا کی مدر ہے اور تمہاری؟ شازل نے بھوے اچکاتے پوچھا۔ شازل، عریشہ میری بیٹی ہے، نازیہ بیگم کے لہجے میں پیاری پیار تھا، اور اس لمحے شازل نے بے یقینی سے عریشہ کو دیکھا جو سر جھٹک گئی۔ ایسا ناممکن ہے شازل، میں وہاں گئی تھی تو سارا کا رشتہ لے کے جاؤں گی، اس گمشدہ لڑکی کا نہیں، نہ جانے کہاں پلی بڑی ہے، اور اب 19 سال بعد واپس آ گئی اور تمہارا دل بھی اس پہ آ گیا۔ اس سے زاہرہ خاتون بھڑک گئی۔ ماما، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں شادی کروں تو آپ کو جانا ہوگا، ورنہ اب میں یہ ملک چھوڑ کے گیا تو آئی سویر واپس نہیں آؤں گا۔ شازل نے سخت لہجے میں دھمکی دی۔ اگر انہوں نے انکار کر دیا؟ آخری حربہ اپنایا۔ انکار تو دور کی بات ہے، اگلے ہفتے کی شادی کی ڈیٹ فکس کر کے آ گیا ہوں، انتظار نہیں ہوتا اب مجھے۔ وہ بھی کھلتے لہجے میں کیا تاکہ بڑھ گیا، اور پھر زہرا خاتون کو مجبوراً نازیہ کے گھر عریشہ کا رشتہ لینے جانا پڑا، اور سامنے اسی لڑکی کو دیکھ ان کے پیروں تلے سے زمین نکلی۔ تم؟ وہ حیران ہوئی۔ عریشہ نے دیکھتی ان کے قریب آئی۔ کیا ہوا؟ مجھے تو لگا بھول گئی ہوں گی، پر میں تو آپ کو یاد رہ گئی۔ عریشہ تلخ ہوئی۔ مطلب تم نے شازل کا پیچھا نہیں چھوڑا؟ وہ نفرت سے بولی۔ میں نے یا آپ کے بیٹے نے؟ عریشہ نے غصے سے کہا۔ آپ نے جھوٹ بولا مجھ سے، بیٹی کا گھر بچانا تھا آپ کو، شازل کی بہن کے نن سے شادی ہونی تھی، کچھ ایسا ہی کہا تھا نا آپ نے؟ واسطے دیے تھے مجھے؟ نہیں، آپ نے دو محبت کرنے والوں کو جدا کر دیا، گناہ کیا تھا آپ نے۔ عریشہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ زہرا خاتون، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، نازیہ نے لب ہیچے کہا۔ شازل کی خواہش پہ آئی ہوں، اور آج بھی اس لڑکی کا دیوانہ ہے، اور دیکھ لو ان کی دیوانگی کے اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی اللہ نے کیسے ان دونوں کو پھر سے ملا دیا۔ زہرا خاتون گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ ہاں یہ تو ہے، جذبے سچے ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ نازیہ نے عریشہ کا ہاتھ تھامے محبت سے کہا، اور پھر شازل اور عریشہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تاکہ میں اپنے بیٹے کے آگے سرخرو ہو سکوں۔ وہ افسردہ لہجے میں بولی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر عریشہ راضی ہے تو۔ نازیہ نے عریشہ کی جانب دیکھا۔ مجھے اب اس رشتے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ دل پہ پتھر رکھ کے کہتی جا چکی تھی۔ نازیہ بیگم نے زہرا بیگم کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے گہرا سانس بھرا۔ جان سے جاؤ گی عریشہ، اگر سب کچھ بھلا کے ہاتھ آگے بڑھا رہا ہوں تو قدم پیچھے نہیں لے سکتی تم۔ وہ فون پہ اس پہ بھڑکا ہوا تھا۔ میں اپنی زندگی کا فیصلہ اپنی مرضی سے کرنے پہ آزاد ہوں شازل شاہ۔ وہ بھی غصے سے بھڑکی۔ عریشہ، میں بھی آ رہا ہوں۔ شازل کا فشار خون بھڑکا تھا۔ کیوں؟ عریشہ بھوکلائی۔ رات کے 10 بج رہے ہیں، تمہارا دماغ ٹھکانے پہ ہے؟ شازل نے انتہائی تیش کے عالم میں بولا۔ نہیں، آپ نہیں آئیں گے، میں مذاق کر رہی تھی۔ عریشہ جلدی سے بولی۔ واٹ؟ ہاں، وہ اتنا آپ نے مجھے ستایا، وہ گندی گڑی ہوئی کافی بھی تو پلائی تھی میرے سامنے آ کے، نفرت کا دم بھی تو بھرا تھا، میں نے تھوڑی سی سزا دی تو آپ کو؟ عریشہ کی آواز دھیمی ہوئی۔ تمہاری سزا کی تو ایسی کی تیسی، اب تم سے نکاح کے بعد حساب کرتا ہوں۔ شازل نے خود پہ ضبط کرتے کال کاٹ دی۔ اگر آپ نے کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے کا سوچا تو میں نے انکار کر دینا ہے۔ اسے میسج کرتے وہ اب گھبرا رہی تھی۔ یہ تو اب سہاگ رات کو بتاؤں گا۔ ایک طرف عریشہ کی جان نکلی ہوئی تھی تو دوسری طرف شازل پرسکون ہوتا مسکرا کے آنکھیں موند گیا۔ عریشہ جاوید بنت محمد جاوید، آپ کا نکاح سید شازل شاہ ول شہزاد شاہ کے ساتھ 20 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، عریشہ نے دھڑکتے دل سے قبول کہا۔ سید شازل شاہ ول شہزاد شاہ، آپ کا نکاح عریشہ جاوید بنت محمد جاوید سے 20 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کا یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، دل سے قبول کہتے دعا کے ساتھ سب کے ہاتھ بلند ہوئے، جبکہ سارا اس معجزے پہ حیران تھی۔ محبت سچی ہو تو مل ہی جاتی ہے۔ عزلہ عروسی پہ دلہن بنی بیٹھی وہ شازل کا انتظار کرتی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی، نہ جانے وہ کیا کرے گا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ چونکی، دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ پاس آنے تک وہ اپنی شیروانی اتار کے ایک طرف کرتے سر کے نیچے کشن رکھ کے نیم دراز ہوا۔ تمہارا کانٹریکٹ 6 ماہ کا بھی پورا نہیں ہوا، کل مجھے آفس میں ملو، شارپ 7 o'clock۔ وہ تھوڑا رعب سے بولا تو عریشہ ماتھے پہ بل ڈالے اپنا گھونگھل اڑاتی بستر سے نیچے اترنے لگی کہ شازل نے بھگلائے ہوئے اسے کلائی سے تھام اپنی طرف کھینچا۔ کہاں جا رہی ہو؟ لہنگا چینج کرنے، ابھی سوؤں گی تو صبح آفس جا سکوں گی نا، ورنہ صبح آنکھ لیٹ کھلے گی تو بہت شور کریں گے۔ وہ پل کی جھپکار کی کہتے ہوئے سیدھا شازل کے دل میں اتر رہی تھی۔ تمہارے باس کی تو ایسی کی تیسی، بیوی والا کانٹریکٹ تعمر کا ہے، پہلے وہ تو پورا کرو۔ اس کی کلائی میں اپنا بریسلٹ دیکھتے ہوئے سرشاد اور اس کے لال رنگ سے رنگے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا تو وہ اپنا سانس ہی روک گئی۔ 2 سالوں کی تشنگی مٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اسی حالت میں وہ اسے تکیے پہ گراتے اس کا ایک ایک زیور اتارنے لگا، لیکن اس کے لبوں کا جام پیتا رہا۔
ذرا سا پیچھے ہوتے وہ اپنی شرٹ اتار کے واپس اس پر آیا اور جنون سا ہوا۔ شاذل رک جائے نا۔ وہ ایک دم اس کے جنون سے گھبرا گئی جبکہ اس کی آنکھوں کے لال ڈورے اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ 2 سال کا ہجر کاٹا ہے ریشا، اب اور نہیں۔ آج تم چیخو چلاؤ جو مرضی کرو، تم مجھے نہیں روک پاؤ گی۔ وہ ایک لمحے کو اس کی بلاؤز کو کھولتا اس طرف آیا۔ عریشہ کا سانس سینے پر اٹکا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہاتھ سینے پر رکھ کے خود کو چھپایا جو شاذل کو ایک آنکھ نہ پایا۔ بیوی ہو میری اب تمہیں دیکھنے اور چھونے کا حق ہے میرا۔ اس کے بازو سے ہٹاتا اسے شدت سے بولتے اس کی بیوٹی بون تک آیا۔ عریشہ کی سسکیاں اور رونا سنتا وہ ایک دم پیچھے ہٹا۔ کیا ہوا ہے؟ گھبرا کیوں رہی ہو؟ مجھے گھر جانا ہے، آپ میں جن آ گیا ہے۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں سے بولی تو شاذل کا کہکا لگا اور وہ ہنسنے لگا۔ تھوڑی سزا تم نے دی، تھوڑی میں نے، حساب برابر۔ شاذل نے ایک آنکھ ونک کرتے مسکراتے ہوئے عریشہ اور اس کے سینے سے بے تحاشا اس میں مکے چڑھنے لگی۔ ڈرا کے رکھ دیا نا تم نے، جان نکل رہی تھی میری۔ اور اس کے سینے پہ منہ چھپائے روئی۔ تم نے بھی تو اس دن میری جان نکالی تھی اور تمہاری جان تو میں اب نکالوں گا۔ شاذل کہتے ہی لائٹس آف کر گیا اور محبت سے اس پہ سایہ فگن ہوا، لیکن اس بار وہ بہت نرمی اور محبت سے اس پہ چھا رہا تھا کہ عریشہ کے چہرے کی مسکان سے آ گئی۔ سچ کہتے ہیں محبت سچی، جذبے پاکیزہ ہوں تو کوئی کتنا زور لگا لے محبت والے مل ہی جاتے ہیں۔ ناظرین آج کا ناول تو یہیں تک، امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، ٹل دیں ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔